السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹرز میں تعلیم جیسے موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ویسے تو مختلف ایشو رہتے ہی ہیں، کالجز کا مسئلہ رہتا ہے، فیکلٹی کے ایشوز رہتے ہیں، کبھی وائس چانسلر کی تقرری کے مسائل رہتے ہیں، اور ایک جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے مختلف یونیورسٹیز میں۔ اب جو ریسنٹ ایک معاملہ آیا وہ میٹرک بورڈ کراچی کے جو رزلٹ آئے ہیں، خاص طور پہ 9th کلاس کے رزلٹ کے حوالے سے، اس میں بہت زیادہ کنٹروورسی جنریٹ ہوئی، اور اس میں بچوں کے نمبرز کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ بچوں کے نمبرز میں جو ہے نا وہ اس میں کچھ رد و بدل مبینہ طور پر ہوا، اور اس پر جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز والے بھی زیادہ تر الزام جو ہے وہ میٹرک بورڈ پر ہی ڈالتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے اور یہ ایشو کیا ہے ایکچولی، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے جو اور پس پردہ عوامل ہیں وہ کیا ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ندیم صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے۔ ندیم مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عسکری، جو کہ سینئر ایجوکیشن رپورٹر ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، ایجوکیشن کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا محمد عسکری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور عسکری صاحب، آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ ایشو یہ کیا ہے ایکچولی، تھوڑا سمجھائیں ذرا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں یہ 9th کا ہی مسئلہ نہیں ہے، پورے سندھ میں بورڈز کا مسئلہ ہے۔ ایک بورڈ کے علاوہ باقی تمام بورڈز میں نہ چیئرمین ہے، نہ کنٹرولر ہے، نہ سیکرٹری ہے، نہ آڈٹ افسر ہے۔ یہ صورتحال اتنی خراب ہے، اور یہ پچھلی گورنمنٹ کا تحفہ ہے، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے اپائنٹ نہیں کیے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ پہلے کلرک تھے، اسسٹنٹ تھے، وہ ترقی پا کر 17 گریڈ میں چلے گئے، 18 میں چلے گئے، اور انہیں ایڈیشنل کنٹرولر کا چارج مل گیا، ایڈیشنل سیکرٹری کا چارج مل گیا، اور وہاں باہر سے چیئرمین لا کے لگا دیے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا اثر نہ صرف نتائج پہ پڑا بلکہ طلباء کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھ گئے۔ یہی حال 9th کے رزلٹ کا ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 7 یا 8 بورڈ ہیں، 8 میں سے 6 بورڈز کی جو ذمہ داری ہے وہ چیئرمین کے طور پہ کمشنر تعینات ہیں۔ اب مجھے بتائیں، کمشنر اپنا ضلع، اپنا ڈویژن دیکھے گا یا بورڈز کو دیکھے گا؟ اور وہاں جو کلرک، جو کنٹرولر لگے ہوئے ہیں، وہ امتحانات لیں گے، رزلٹ دیں گے، کیا ہوگا؟ یہ 9th کے رزلٹ میں بھی یہی گڑبڑ ہوئی۔ گو کہ وہاں کے جو چیئرمین ہیں شرف علی شاہ، وہ واحد چیئرمین ہیں جو سرچ کمیٹی کے تھرو آئے، میرٹ پہ آئے، لیکن جب ان کو ٹیم ہی اچھی نہیں ملے گی تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، نہ وہ خود کنٹرولر لگا سکتے ہیں، نہ سیکرٹری لگا سکتے ہیں، نہ آڈٹ افسر لگا سکتے ہیں، نہ اور افسران تعینات کر سکتے ہیں۔ تو یہ بدترین صورتحال ہے، اور اس وقت اسٹوڈنٹس پریشان ہو رہے ہیں، رل گئے۔ 9th کے نتائج میں غلطیاں بے تحاشا ہیں، لوگ فیل ہو گئے ہیں بڑی تعداد میں۔ جی اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ نے اس بتایا کہ 8 بورڈز ہیں، اور 8 میں سے 7 بورڈز میں چیئرمین نہیں ہے۔ جی اچھا، اور ایک واحد جو میٹرک بورڈ ہے اس میں چیئرمین موجود ہے؟ اس میں بھی چیئرمین موجود ہے، لیکن ان کا ٹینور بھی پورا ہو چکا ہے۔ اب یہ سرچ کمیٹی کی تھرو ان کی تقرری ہونی ہے، لیکن انہوں نے اشتہار دیا ہوا ہے، سی ایم صاحب کو 2 ایکسپرٹ کے نام بھیجے ہوئے ہیں، چونکہ سرچ کمیٹی میں 2 ایکسپرٹ ہونا ضروری ہیں، تو ایک محمد حسین سید صاحب کا اور ایک ڈاکٹر محمد میمن کا نام بھیجا ہوا ہے، لیکن تقریباً مہینہ ہو گیا ہے، وہ فائل سی ایم ہاؤس میں اسٹک ہو کے رہ گئی ہے، وہاں سے نکلی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ سی ایم ہاؤس سے ایسی فائلیں نکلتی نہیں ہیں۔ جناب ندیم مرزا صاحب، اس صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، صورتحال تو بہت ہی خوفناک ہے، بلکہ الارمنگ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے، یہ گورنمنٹ بھی اسی کے اس پہ وہ فالو کر رہی ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی طرح چلایا، کہ جہاں کوئی سفارش آ گئی، کوئی بندہ آ گیا، انہوں نے اس کو ادھر رکھ لیا۔ سابقہ جو منسٹرز تھے یونیورسٹی اسپورٹ کے، انہوں نے 3 مہینے میں پوسٹنگیں کی۔ ایک تو کنسرن یہ ہے کہ بورڈ کا سسٹم جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، جیسے انہوں نے بتایا۔ دوسرا، ہمارا جو سسٹم ہے، کنسرن ہے والدین کا، کہ ہم کووڈ کے زمانے سے جب آن لائن کلاسز شروع ہوئیں تو ہمیں پتہ چلا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، اور ہم نے مختلف ٹاک شوز میں کہا کہ بھائی جو پڑھانے کے، کیونکہ دیکھیں 25 کے تحت آن لائن کلاسز میں جب ٹیچر سامنے پڑھا رہی تھی اور ہمارے ساتھ میں پیرنٹ بھی بیٹھا ہوا تھا بچے کے ساتھ، تو پتہ چلا کہ جو ٹیچر پڑھانے والا ہے وہ پڑھا نہیں پا رہا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے بچانے ہیں، کم تنخواہوں پر رکھنا۔ ابھی بھی آج کے دن
جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی 9ویں 10ویں کے پھر دوبارہ ایگزام ہونے والے ہیں, 3-4 مہینے رہ گئے ہیں, 9th کی اور میٹرک کے سبجیکٹ کی ٹیچرز نہیں ہیں اسکولوں کے پاس, سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہیں. کیوں؟ ہم والدین بچوں کو پڑھانے کے پیسے دے رہے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے 25A کے تحت یا ان کی شیخ 25A کہ وہ فری تعلیم دے گی. آپ فری تعلیم دینے کے بجائے جو ہے ہم خریدنا پڑتی ہے, ہمیں مجبوری ہے ہماری, کیونکہ سرکاری اسکولوں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پر بچوں کو پڑھایا جا سکے. اب اس صورتحال میں ہم جب پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا موقف صرف یہ تھا اور ہے اور رہے گا کہ بھائی آپ پورے پیسے لے کے پوری تعلیم دے دیں ہمیں. تو آپ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو اسٹاف ہے اسکول کا, ٹیچنگ کا اسٹاف ہے, اس کو کوئی ٹیسٹ پاس کر کے نہیں آنا ہوتا. جو بھی چاہتا ہے ٹیچر بن جاتا ہے, استاد بن جاتا ہے. دوسری بات, جو پرائیویٹ اسکول کی بچوں کے سب کے ٹیسٹ ہیں, ہاں چاہے پریپ کلاس میں بچے نے آنا ہے تو اس کا بھی ٹیسٹ ہے, لیکن ٹیچرز کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. نمبر 2 کہ آپ کا کوئی ٹیچرز کا, پرائیویٹ اسکول ٹیچرز کا کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے, کوئی منیمم کوالیفیکیشن کی کنڈیشن نہیں ہے کہ میٹرک پاس بھی بچی ہوگی. ایون 9th پاس بچی جو ہے وہ کہتی ہے 9th کی بچی ہے, پہلی کلاس کو تو پڑھا لے گی, دوسری کلاس کی تو پڑھا لے گی. یعنی ٹیچنگ ایکسپرٹیز ہوتی ہے, پڑھانے کا ایک فن ہوتا ہے, وہ فن سے نابلد ہیں میکزیمم لوگ. اور پہلے جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ کالجز ہوتے تھے, اس وقت ٹیچرس ٹریننگ کالجز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ہمیں بورڈ کا طرف سے غلطیاں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ بچوں کو